قادر مندوخیل صاحب موجود ہیں. یہی کرنا پڑے گا ہمیں. اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ کسی کے لیے موبائل کا چلا جانا ٹھیک ہے، آپ دوسرے لے لیں گے، کچھ لوگوں کے لیے بڑا مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن کیوں ہو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ باقی بھی تو ممالک ہیں، وہاں پہ تو اس طرح کے ایسے مسائل نہیں ہوتے، یا ہوتے بھی ہوں گے تو اس لیول پر نہیں ہوتے ہوں گے. دیکھیں آپ دبئی کا مثال لے لیں، دنیا کا میرے خیال میں سب سے آسان ترین اور آسان ویزا پروسیس ملک ہے. وہاں تو مجھے کوئی بندوق والا روڈ پہ نظر نہیں آیا، وہاں تو اس طرح کوئی کرائم نظر نہیں آیا. دنیا کے سارے لوگ جاتے ہیں. اب اصل میں کیا ہوتا نا، میں نا امیدی جو ہے نا وہ کفر ہے. ٹھیک ہے، ہم امید پہ دنیا قائم ہے، اور جتنی ہم تنقید کریں، جتنی ہم پوائنٹ آؤٹ کریں ساری باتیں، لیکن آخر میں ہم امید انہی لوگوں سے رکھ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ تھوڑا سا جاگ جائے. ابھی 2 دن پہلے ہم آپ سے بھی امید رکھ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو غلط لوگ ہیں ان کو سزائیں دیں، عبرت ملے لوگوں کو، ایسے سزا ملے کہ اگلا شخص کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو اگر ہم پولیس والوں کے لیے بات کریں تو ہم آپ کو لوگوں کے لیے بھی کہیں گے کہ آپ لوگوں کے فیصلے اتنے مضبوط ہونے چاہیے اور ایسے عبرتناک ہونے چاہیے کہ لوگ ڈریں فیصلے سن کے. سننا مجھے تو یہ اعزاز حاصل ہے، میں ایک ویلفیئر ادارہ چلا رہا ہوں، مفت قانونی امداد دے رہا ہوں. اور مجھے پاکستان کی تاریخ میں 2009 میں پرائم منسٹر نے بے نظیر بھٹو شہید کے نام سے جو انسانی حقوق کا ایوارڈ، وہ تو پہلا میرے حصے میں آیا. تو الحمدللہ میں ثابت کر چکا ہوں اپنے پرفارمنس. تو وہ اور میں کرتا رہوں گا. میں ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کے ہول کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں. 1 لاکھ سے زیادہ وکیل ہے، اچھے لوگ موجود ہیں، یہ بات نہیں ہے. 2 دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے جو اسپیچ کی تھی مجھے بڑی پسند آئی. اس نے لٹرلی اوپنلی وارننگ دی ہے اپنی ماتحت عدالتوں کو کہ خبردار، لفظ اس نے خبردار، اور انگلی اٹھا کے اس نے دھمکی دی، اٹھا کے بار پہ دوں گا کسی نے کرپشن کیا. اور بلکہ دوسرے ججوں سے اس نے مطالبہ بھی کیا ہے کہ آپ میرا ساتھ دے دیں اس میں. یہی امید میں رکھ رہا ہوں سندھ ہائی کورٹ سے، یہی بلوچستان اور پختونخوا سے رکھ رہا ہوں، اور یہی میں تمام آئی جی سے رکھ رہا ہوں، چاہے وہ سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہو، پختونخوا، گلگت کا ہو، کشمیر کا ہو، وغیرہ وغیرہ. اگر یہ اپنے ماتحت افسران کو ایک وارننگ دے کہ جو ڈرامہ ہو گیا آج تک سنبھلو، این آر او کی نظر کر دو، وہ جو نہیں ہوتا تھا ہمارے یہاں این آر او کی نظر کر دو آج کے بعد کسی آدمی نے، لیکن اس کو پراپر چیک بھی کرے. ہاں میں یہ بھی ضرور بات کروں گا کہ پولیس کا یا کوئی بھی سرکاری ملازم ہے، اس کی مسائل بھی دیکھنا ہے، ججز کی مسائل بھی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ایران میں جیسے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اگر عام افسر کی تنخواہ 10,000 ہے، مثال کے طور پہ وہاں اس کی ڈبل ہے، 20,000 ہے، جو انصاف فراہم کرتے ہیں. اسی طرح میں پولیس والوں کی بات کروں کہ آپ اس کو ایسے پیکج دیں کہ اس کو ادھر رشوت آج پھیلانے کے بہت سارے لوگ کے مسائل ہوتے ہیں. بہت سارے ڈکیت پکڑے گئے جب پتہ کیا ہے کہ میرے تو اتنی بہنیں ہیں، میری بہنوں کی شادی کرنے میں کیا کروں. لیکن مجبوری کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ چوری ڈکیتیاں کریں، اور لیکن جب روزگار نہیں ملے گا لوگوں کو تو لوگ اپنے پیٹ کی بھوک کے لیے کریں گے. بالکل میں نہیں کہوں گا، لیکن یہی پیکج آپ جوڈیشری میں، پولیس میں اور سرکاری افسران میں جو کلرک ماتحت ہے، افسران تو بڑے مزے میں ہیں، اس کو تو کوئی فکر نہیں ہے. تو آپ ایسے پیکج دیں، ان کی پورا خیال رکھیں، ان کی بچوں کا پورا اس کے بعد آپ ایک وارننگ دیں جیسا لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ سپرویژن بھی کریں. مجھے بتاؤ کتنے ایس ایس پی نے تھانوں پہ چھاپے مارے؟ کیونکہ تھانوں پہ چھاپا کیوں ماریں گے؟ تھانے سے تو ان کی فکس اماؤنٹ جاتا ہے اس کو. کتنی آئی جی ڈی آئی جی ہے جنہوں نے تھانوں پہ اور ایس پی کے دفتر میں چھاپے مارے؟ کیوں ماریں گے؟ ان کو تو فکس جاتا ہے. میں بات اوپنلی کر رہا ہوں، یہ پورے میڈیا چھاپ رہے ہیں. یہ اربوں روپے کی جائیدادیں ان کی نکل رہی ہے، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ ایک پولیس افسر کا تنخواہ گن لے، اس کے اگر 1,00,000 سوا لاکھ روپے، اگر 20 سال اس کی سروس ہے تو آپ گن لیں کتنے پیسے ہو گئے. 20 لاکھ ہو گئے، 20 سال کے حساب سے 12 ضرب دے کتنے ہو گئے، تو آپ 2-3 کروڑ ہوں گے. اربوں روپے کی جائیداد کیسے آئیں گے؟ اور میں تو کہتا ہوں سیدھے سادہ، یہ جتنے بھی اگر آپ نے احتساب شروع کرنا ہے تو آپ یہ سب سے پہلے پولیس سے شروع کر دیں. ہر پولیس افسر کو بتا دیں تو پولیس سے کیوں شروع کریں؟ جو لوگ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں، وفاق میں بیٹھے ہیں، ان سے بھی تو شروع کریں. میں یہ نہیں کہہ رہی ان سے نہ کریں. ایک عام آدمی کا بھی احتساب ہونا چاہیے، ایک وردی جس نے پہنی ہے اس کا بھی انصاف ہونا چاہیے. اگر اس نے غلطی کی ہے، اگر وہ کرپٹ ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. میں ایک چیز یہ بتاؤں کہ بڑا سافٹ ٹارگٹ جو ہے نا وہ سیاستدان ہے. اچھا، آپ مجھے سافٹ ٹارگٹ ہے. میں اس وجہ ساتھ کر دیں سافٹ ٹارگٹ اس وجہ کہ آپ کے ملک میں کتنے کرپٹ سیاستدان ہیں؟ 20, 50, 100 کتنے ہوں گے؟ 100 سے اوپر تو نہیں ہوں گے نا. ٹھیک ہے نا، چلو آپ 200 لگا لو. آپ آئیے پھر دوسرے اداروں میں ہزاروں کی تعداد میں کرپشن ہے، کرپٹ ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں سب کو ایک ہی مرتبہ اگر حاکم اعلیٰ کر سکے یا ایسا کوئی نظام ہمارے یہاں کر سکے، سب کو پرچی، جیسے الیکشن کمیشن میں ایک پولیٹیکل لوگ جمع کرتے ہیں گشوارے، اس طرح سب کو گشوارے کے ایک فارم بھجوا دو اور اس کو بولو اس میں جائیداد کی تفصیل لکھ دو. یہ سہولت کار والی کہانی بھی سارا کر دو کہ بانجے بتیجے نوکر کے نام پہ جائیداد کی وہ ساری چیز کو ایک پرفارما اس کو بھیج دو اور وہ پرفارما سائن کرائیں اور اس کے بعد اس کی چیکنگ شروع کر دیں. اس کے بعد انٹیلیجنس ایسے نہیں ہے کہ وہ اسے بڑے کرپٹ ہوں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا نیوز کے کسی انٹیلیجنس افسر کو نکال دیا کرپشن، وہ خود ہی کرپٹ ہوتا ہے. ایماندار انٹیلیجنس کو پیچھے لگاؤ اور پھر اس کا پورا شجرہ نکالو. کون کلیئر ہے یہاں پر امید رکھ رہا ہوں، امید رکھ رہے ہیں آپ. میں آپ کو دعا دیتی ہوں. ایک پاکستانی ہوں، دل چاہتا ہے کہ ایک اچھا معاشرہ ہو، ہمارا بھی یورپ کی طرح معاشرہ ہو، ہمارے بھی سعودی عرب کی طرف معاشرہ ہو. بالکل ہو، اچھی بات ہے. بالکل کل ہم بات کر رہے تھے کہ جو ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جن پاکستانیوں کا نام آیا ہے وہ ہمارے پاس یہاں بچے موجود تھے، ینگ بچے تھے. میں سوچتی ہوں دیکھیں وہ ہمارے پاکستان کا کتنا خوبصورت امیج ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وہیں جو ہم بات کریں یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں، ایک ستارے دی ہماری کاپی پر دنیا کے لیے، پوری دنیا کے، ایسے کوئی نیٹ ورک کسی ملک میں نہیں ہے اور ایک بندے کی ایفرٹ. ایک ہمارا جہانگیر دنیا کے سارے ایوارڈ اس نے لے لیا، سارے ایوارڈ. اس طرح بہت سارے نام ہیں. اور وہیں ہماری آج کی وہ بھی یوتھ ہے جو سڑکوں پر نکل کر لوگوں کو ڈکیتیاں کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کرتی ہے. یہ اس طبقے کو یا اس سلسلے کو روکنے کے لیے ایک پراپر پلان جو ہے وہ تشکیل دینا ہوگا اور اس میں پہلے تو روزگار فراہم کرنا ہے. خواہشیں ضرورت سے زیادہ سر چڑھ کر بول رہی ہیں آج ہماری یوتھ کی، اور وہ فینٹیسی میں رہتے ہیں نا، ان کو ضرورتیں پوری ہو نہ ہو ہماری خواہشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں. تو اب کیا کریں گے ہم، کس طرح اپنے اس اسٹریٹ کرائم کو، آپ کو کیا لگتا ہے ایز اے ایڈوکیٹ آپ کیا سجیشن دیں گے کہ اس طرح ایک عام آدمی کو تحفظ مل سکتا ہے، کم از کم وہ سڑک پر جاتے ہوئے جو ہے اس کے بعد جو اس کی بلانگنگز ہیں وہ محفوظ رہیں؟ جب ایک کرمنل کو، ایک ملزم کو یہ فکر ہی نہیں ہو کہ اس کو سزا ہوگی تو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں چوری کروں گا، ڈکیتی کروں گا، کون میرے سامنے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. آپ کو پتہ ہے ایسے کرمنل موجود ہیں. میں پریکٹیکلی اپنے مثال دے رہا ہوں کہ میرے پاس ایک کیس آیا تو وہ بڑا خوفناک کیس تھا، میں نے لینے سے انکار کر دیا. اچھا، خوفناک کیوں تھا؟ مطلب پکا کیس تھا، مثال ڈکیتی کا، قتل کا پکا کیس تھا، تو میں نے اس کو انکار کر دیا. تو میں نے اس کو پھر جان چھوڑانے کے لیے میں نے اس کو یہ بولا، میں نے کہا یار میں نہیں کرنا ہی نہیں، ہم تو بڑی دور سے ہیں، بڑی آپ کی تعریف سنے وغیرہ. میں نے کہا یہ بتاؤ کہ اس میں یہ گواہ جو ہے نا وہ بڑا مضبوط سالڈ ہے، وہ اگر ابھی یہ ختم کرو تو. میں نے کہا بھائی یہ اس میں سرکاری وکیل اس کورٹ کا بڑا ایماندار ہے، اور بولے کہہ رہے ہیں اگر کیس ٹرانسفر کرو تو اس میں یار یہ جج صاحب بڑا ایماندار ہے، بالکل یہ بالکل وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ سزا دینے والا جج ہے اور ایمانداری سے کرتا ہے، کیس ٹرانسفر کرو تو. یہ تو میں تو حیران رہ گیا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں ہیں کہ بھائی مجھے کیا ہونا ہے، میرے پاس پیسے ہیں، میں بڑا سے بڑا وکیل کر لوں گا، گواہ خرید لوں گا، نہیں تو مار دوں گا، پولیس کو خرید دوں گا. یہ سوچے لوگوں کی، یہ سوچے کرمنل کی، یہ سوچے ہمارے مافیا کی، یہ سوچے جو ہمارے یہاں خریدتے ہیں نا. بات یہ ہوتا نا کہ ایسا کیوں معاشرہ کیوں ہے؟ تو معاشرہ آپ سے اور مجھ سے بنتا ہے، کوئی الگ مخلوق تھوڑی اتر کے آتی ہے جس کا معاشرے کا نام دیتے ہیں. مجھ سے اور آپ سے تو معاشرہ ہے. بات یہ ہوتا ہے میں لاہور ہائی کورٹ کا اللہ کرے جو اس نے سپیچ کی ہے اور اسی طرح نکلے بھی، آگے جا کے پتہ چلے گا اس کو. کیونکہ میں یہ بھی معذرت کے ساتھ، کوئی افتخار چودھری نے بھی بڑے دعوے کیے، بعد میں کیا اس کی سیاسی عزائم نکل گئے، وہ دنیا کے سامنے آ گئے. ٹھیک ہے، اللہ کرے کہ یہ اچھا رہے، ہم امید رکھ سکتے ہیں. میں یہی امید تمام صوبوں میں رکھ رہا ہوں. اور بڑا آسان سے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایک آپ جس صاحب الیکشن کمیشن میں کوئی سیاستدان یا کونسلر ایک پرفارما جمع کرتے ہیں اپنی جائیداد کی، بیوی کی، سونا وغیرہ، فرنیچر، ایسے گوشوارہ سب تمام لوگوں کے سامنے رکھ لیں. سرکاری افسران، سرکاری پولیس، جوڈیشری سے شروع کر دیں اور اس کے بعد انٹیلیجنس اس کے پیچھے دوڑائیں. اور پھر جو غلطی ہوا تو اس کو آپ جیسے ہمارے 62-63 کو انہوں نے مذاق بنا لیا ہے. اب 62-63 پہ بڑے بڑے جو کرپٹ ہے، بڑے بڑے جو کرمنل ہیں، وہ تو 62-63 میں نہیں آتا ہے. میرے ایک عہدیدار جو، اچھا یہ بتائیے، میں ایک عہدیدار بتاؤں کہ میرے ایک عہدیدار پچھلے الیکشن میں اس کو جو نے ڈسکوالیفائی کیا، کیوں؟ اس کو کوئی حیات پوچھا تو اس نے وہ نہیں بتا سکا. میں نے اپیل کی اس کو سندھ ہائی کورٹ میں. تو میں نے جج صاحب سے ایک بات کی ہے، میں نے کہا سر مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے بحال کرو، مجھے اس چیز کی پرواہ ہے کہ میرے کلائنٹ جو ہے نا 5 وقت کے نمازی ہے، وہ مسجد آتا جاتا ہے، باجماعت پڑھتا ہے، قرآن شریف پڑھتا ہے. تو لوگ بولیں گے یار تم کہاں سے اتنا مولوی بن رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تمہیں تو ایک حیات نہیں آتی، تمہیں تو کورٹ نے نائل کر دی ہے.
तो जज साहब ने फ़ौरन उसको कर दिया, फिर उसने इलेक्शन भी लड़ा। तो सवाल ये है कि हमारी 62-63 की औकात उन्होंने यहाँ रख दी है, उनकी वज़न यहाँ रख दी है कि आपको हयात पढ़ के नहीं सुना है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई। अरे भाई डिस्क्वालिफिकेशन के लिए और चीज़ें हैं, उसको देख लें। ये कहाँ से आपने कहा कि हर आदमी मौलवी होगा? मुझे मिसाल हयात नहीं है, कोई कुरान की याद नहीं आते तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता हूँ। चले, मैं इस पे तो मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी, आपका अपना ओपिनियन था जो भी आपने शेयर किया, लेकिन मैं ये आप तनकीद कर सकते हो। नहीं, मैं बिल्कुल तनकीद नहीं करना चाहूँगी। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ती हूँ। वो जो आपने कहा वो आपने अपनी सच्चाई से जो भी बात कही, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि ये जो हम बात कर रहे हैं आज के, ये जो स्ट्रीट क्राइम है, छोटी सी वारदातें करते हैं और फिर एक आदी मुजरिम बनते हैं। ये एक प्रैक्टिस के तौर पर ये सब चीज़ें की जाती हैं। जब अगर ये कोर्ट तक पहुंच जाते हैं तो सज़ा क्या मिलती है इनको? ऐसी कौन सी सज़ा दी जाती है कि वो ये सोचें कि मैं अगली बार ये चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, वो लम्हा उनको याद आता हो अगली बार चोरी या डकैती करते हुए? सज़ा क्या है जब ऐसे लोग आपके पास आते हैं? तो देखिए, सज़ा हर केस की अलग अलग सज़ा है। यूँ समझ लो कि महीने से लेके सज़ा मौत तक। अच्छा, ठीक है, ये सज़ाएँ हैं। अब फिर बात लंबी चली जाएगी, मैं मिसालें नहीं देना चाहूँगा, फिर तनकीद भी हो जाएगा, मैं जुडिशरी पे उस पर तनकीद कर रहा हूँ। बात यह है कि सज़ा आप आदमी को 1 महीना दो जो जुर्म के हिसाब से हैं, या उम्र कैद दो, लेकिन सज़ा दो तो सही। तो सज़ा उस सूरत में मिलेगा जब पुलिस सही तफ्तीश करेगा, सज़ा उस सूरत में मिलेगा जब सही इसकी गवाही कोर्ट में चलेगी, सज़ा उस सूरत में मिलेगी जब जज अपनी ईमानदारी से उसको फैसला सुनाएगा, चाहे वो बरी कर दे। चाहे यहाँ तो जो मैं आपको मज़हर हुसैन का मोल दे रहा हूँ, जो बेचारा फोत होते हुए 2 साल हो गए और 19 साल बाद उसको बरी किया जाता है, ये कौन सा सिस्टम है हमारे मुल्क में? इसको बदलने की ज़रूरत है, इसकी इंक्वायरी करने की ज़रूरत है। इसकी यानी वो जिन लोगों ने ये जुर्म किए, जिन्होंने एक गरीब आदमी को, यानी वो बेगुनाह तो डिक्लेयर हो गया। अच्छा, इतनी तारीखें क्यों देते हैं आप लोग? तारीखें दी जा रही होती हैं, जल्दी फैसले क्यों नहीं होते? अच्छा, स्पीडी कोर्ट्स का सिलसिला भी शुरू हुआ, वो कैसा चल रहा है? उस पर कितनी कामयाबी? अगर अच्छा बेहतर चल रहा है वो निज़ाम, तो उसको और बढ़ाना चाहिए स्पीडी कोर्ट्स के सिलसिले को। इसमें जो तारीखें होती है, मैं सच्ची बात आपको करूंगा, बहुत सारी वकील अपने क्लाइंट को इस केस को प्रोलॉन्ग करने के लिए भी तारीखें लेते हैं, अपने पैसे कमाने के लिए। जरूर हाँ। आप बात सही कर रहे हो, ठीक है। उसमें उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको पता है कि इसमें सजा होनी है तो उसको लंबा करो, चाहे जितने लंबा हो सके, ताकि गवाह सो जाए, थक जाए वगैरह वगैरह। ये जिम्मेदारी पे सारा रहती है जज साहब के ऊपर, कि उसको पता है कि ये वकील जो है ना वो डेटे ले रहे हैं, तो क्यों दें? कल रखें, परसों रखें, तरसों रखें, कितनी तारीखें वो देगा, कितनी मरतबा अगला एडजमेंट की दरख्वास्त देगा कि आज मेरी माँ मर गई, आज मैं अस्पताल में गया, आज मैं लफड़ाएंगे। तो उस जज साहब को भी इस चीज़ को देखना है। ये टोटल देखो, वकील कोर्ट को असिस्ट करता है, मैं वकीलों की तारीफ नहीं करूंगा, वकील का कोई काम नहीं है, सो कोर्ट को असिस्ट करता है अपने क्लाइंट के, उसके ये केस है और फैक्ट बताते हैं कि ये चीज़ें सच्चाई, यानी जो पॉइंट है वो कोर्ट के सामने, लेकिन जज को समझ में आ जाता है कि केस किस तरफ जा रहा है। जज को अच्छी तरह पता है कि ये वकील सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये वकील जानबूझ के तारीख ले रही है, वाकई चलाना चाह रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जज को ये तारीखी जो इल्ज़ाम वकीलों के पे आते हैं, या आम लोग भी ये समझ रहे हैं, ये टोटल जजेस के ऊपर आते हैं। अच्छा, जज न दे, उसको फिक्स कर दे, चलो आज आप फारिग नहीं हो, परसों आ जाओ, तरसों आ जाओ, टाइम फिक्स करो। फिर हमारे यहाँ हाई कोर्ट में लंबी के वो थे, 100 केस लगे होते हैं, पता चला 10 केस के बाद जो ना हो, क्यों ऐसे आप देखते हो? तो ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स भी आए, ये भी सिलसिला है, फिर स्पीडी कोर्ट्स का भी सिलसिला है। नहीं, ये इसका भी हालत खराब है, इस वजह से इससे खराब है कि 1997 में जो टेररिज्म एक्ट आया था नवाज शरीफ साहब के दौर में, और उसका कानून आज तक ये मौजूद है, ये है कि एक मुकदमा अदालत में एक चलेगा और जब तक वो मुकदमा का फैसला नहीं होगा दूसरा मुकदमा उस अदालत में नहीं चलेगा। यहाँ तो 3-3 हज़ार मुकदमे चल रहे हैं। हाँ, तो अब कराची की अगर मैं बात करूं, आज से चंद महीने पहले सिर्फ 5 अदालतें थी, अब 10 कर दिए, ऐलान 30 का हुआ है। मैं कहता हूँ 600 अदालतें कम है इस लिहाज से। सही आप स्पीड से केस चलाएंगे, मुजरिमों को जल्द सजा दिलाएंगे, तो बड़ा खराब है और बहस भी बड़ी लंबी है। आप बिल्कुल, आप भी उम्मीद रखें, आप भी रखें और मैं भी रख लेती हूँ, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास करने को है नहीं उम्मीद के अलावा। सो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन अल्लाह करे कि जो लोग करना चाहते हैं या जो लोग नहीं भी करना चाहते उनको भी हिदायत मिले और वो इस शहर में अमन कायम करने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट जो है अब वो बरोए कार लाएँ। बहुत शुक्रिया आपका भी कादिर साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रब आपको आपके प्यारों को महफूज रखे। कल होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।